میرے نوجوانوں، اگر فیس بک پر کبھی فالتو چیزیں دیکھنے سے ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں بھی سرچ کر لینا، یہ صحابی کون تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا، ان کا بدن بہت ہیوی تھا، ان کی باڈی بہت ہیوی تھی۔ جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا، جنازہ بڑا ہلکا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے، ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ، تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے۔ والبنین، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو، وہ لاکھ اوپر سے کہہ دے کہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے، مگر دوسرے کے گھر میں وہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، اس کا بھی دل میں چلتا ہے کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہوتی۔ اولاد کی محبت اور اولاد میں بیٹے کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے۔ کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس سے پوچھو بھائی تم کو بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر بھئی آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ آپریشن ہو جاتا ہے، ایک آپریشن ہوا، 2 آپریشن ہوا، اس کے بعد تو ڈاکٹر لوگ بولتے بھئی اب تو آپریشن نہیں ہو سکتا، 2-3 آپریشن کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جس کو صرف بیٹیاں ہیں اس سے پوچھو بھئی تمہیں بیٹا چاہیے، تو وہ اوپر سے تو کہے گا نہیں یار، لڑکیاں آج کے دور میں کافی ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیاں، نعوذ باللہ، بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے کم ہے، میں ایک نیچرل بات بتا رہا ہوں کہ بیٹے کی محبت، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی۔ بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے انسان۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضۃ، اور سونے چاندی کے خزانوں کی محبت، مال و دولت کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ جتنی بھی دولت تم کو مل جائے لیکن تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ کل تک جو 10,000 روپیہ مہینہ کما رہا تھا، بڑی مشکل سے گھر چلا رہا تھا، دعا کر رہا تھا اللہ میری آمدنی بڑھا دے، اللہ نے 10,000 سے 50,000 کر دیا، اب 50,000 پہ تو اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے، مگر 50,000 پہ بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ 1,00,000 ہو گئی، اب تو پیٹ بھر جانا چاہیے، 1,00,000 سے بھی پیٹ نہ بھرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں آ جائیں، لبتغى ثالثا، تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، اسے تیسری بھی چاہیے۔ 2 وادی مل گئی، سونے کے 2 پہاڑ مل گئے، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، اسے تیسری بھی وادی چاہیے، تیسرا بھی پہاڑ چاہیے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ جب قبر میں جائے گا وہی جا کر کے پیٹ بھرے گا، دنیا میں کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تیرے دل میں مال کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت تیرے دل میں ڈال دی گئی۔ والخیل المسومۃ، اور انسان کے دل میں گھوڑوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ گھوڑے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ کیسے گھوڑے؟ جو نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ عرب میں ایک گھوڑا ہوتا تھا جس پر نشان لگا ہوتا تھا، وہ بڑا بہترین گھوڑا ہوتا تھا۔ اس زمانے کی سواری گھوڑا تھی، آج کے زمانے کی سواری کار ہے۔ ابھی حیدرآباد میں میرا ایک سفر تھا، ایک مسجد میں میرا پروگرام تھا، اب ایک نوجوان کا فون آیا، مولانا میں نے نئی گاڑی خریدی ہے، میں آپ کو اپنی گاڑی سے مسجد تک لے کے آنا چاہتا۔ اب میرے جو میزبان تھے جو مجھے لے کے گئے تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ کو میری گاڑی سے چلنا پڑے۔ میں نے کہا بھیا کسی کی بھی گاڑی سے جانا تو ہے، چلو وہ نوجوان بیچارہ، نوجوان لڑکا، اس نے نئی گاڑی دی، چلو اس کا دل رکھ لیتے ہیں، اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ اب وہ جو ہے صاحب مرسڈیز گاڑی اس نے لی تھی۔ مرسڈیز گاڑی پتہ نہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ 1.5 کروڑ کی گاڑی آتی ہے، وہ گاڑی وہ لڑکا لے کے آیا، اس نے کہا مولانا آپ بیٹھیے میری گاڑی پہ، مجھے بڑی خوشی۔ 1.5 کروڑ کی لوگ گاڑیاں لیتے ہیں میرے بھائی۔ گاڑی اور سواری آج کے زمانے میں شان و شوکت اور اسٹیٹس سمبل بن چکی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ہم نے ڈالا ہے گھوڑے کی محبت۔ اس زمانے کی سواری گھوڑے تھی، آج کے زمانے کی سواری کار ہے، آج کے زمانے کی سواری بائک ہے۔ ہمارا نوجوان لڑکا بلٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے، اور گاؤں میں جب بلٹ چلاتا ہے ایسا تیزی سے، وہ بلٹ تو کھڑکھڑ کھڑکھڑ آواز دیتی ہے اور ہارن اس کا بجتا ہے، پورے گاؤں میں جو ہے اپنا وہ دبدبا قائم کرتے ہوئے گاڑی سے نکلتا ہے، بائک سے نکلتا ہے، 4 ویلر سے نکلتا ہے۔ تو انسان کے دل میں، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی محبت بھی ڈالی۔ وَلَنَا،
اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں چوپایوں کی محبت بھی ڈالی ہے. آپ لوگ گاؤں دیہات کے آپ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے. گائے بیل بکری یہ جو چوپائے ہوتے ہیں, جو لوگ اس کو پالتے ہیں, بڑی محبت ہوتی ہے اپنے چوپائے سے. والحرث, اور انسان کو اپنی کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے. 6 چیزوں کا نام اللہ نے لیا. عورت کی محبت تمہارے دل میں ہے, اولاد کی محبت, بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ہے, سونے چاندی کی محبت تمہارے دل میں ہے, اور گھوڑے کی محبت تمہارے دل میں ہے, چوپائے کی محبت تمہارے دل میں, اور کھیتی باڑی کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے. 6 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اے میرے بندو, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ عورت, یہ دولت, یہ سب یہی رہ جائیں گے. اللہ کے یہاں بہترین ٹھکانہ تم کو تبھی ملے گا جب تم اللہ کو خوش کرو گے. یہ سب تو دنیا کا سامان ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بن جائے گا. کبھی قبر میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا کیا؟ نہیں جائے گا. آپ کا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے. آپ مر جائیں گے, آپ کا بیٹا آنسو بہائے گا, روئے گا, آپ کی تعریف کرے گا. مگر آپ کا وہ بیٹا جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے, وہ بیٹا بھی آپ کی لاش کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گا. 24 گھنٹے کے اندر کفنائے گا, مولوی صاحب کو بلائے گا, جنازے کی نماز پڑھوائے گا, آپ کو کفن کی 3 چادروں میں لپیٹ دے گا, اور آپ کو قبرستان لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دے گا. آپ کی اولاد, آپ کے رشتہ دار سب آئیں گے اور آپ کو مٹی دے کر کے چلے جائیں گے, ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے. کوئی قبر میں آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے گا. میرے ساتھیوں, وہ مال, جس مال کے چکر میں آپ نے حلال و حرام کو بھلا دیا, سود کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا, جوا کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا, حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا, آپ کی جیسے ہی سانس کی ڈور تھم گئی, آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی, وہ سارا پیسہ دوسروں کا ہو گیا. بھئی انسان مرا, پیسہ کس کا ہو گیا؟ وارث کا ہو گیا, بیٹے کا ہو گیا, بیوی کا ہو گیا, ماں کا ہو گیا, باپ کا ہو گیا. انسان کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے, قبر میں اکیلا جا رہا ہے. قبر میں نہ مال آپ کے کام آیا, نہ بچے آپ کے کام آئے, نہ بیوی آپ کے کام آئی, کوئی کام نہ آیا. پھر میرے پیارے ساتھیوں, جب اس قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے 3 سوال کریں گے, من ربو کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا, تیرے رب کون ہے, تیرے نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے. ان 3 سوالوں کا جواب, آپ کا ایمان اگر صحیح ہوگا, آپ کا عمل صحیح ہوگا, تبھی ان 3 سوالوں کا جواب آپ کی زبان سے نکلے گا, ورنہ جواب بھی نہیں نکلے گا. ان 3 سوالوں کا جواب نہیں نکل پائے گا انسان کے زبان سے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. ان 3 سوالوں کا جواب وہ نہیں دے پائے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے, قبر دبوچے گی, قبر تنگ ہو جائے گی. ہائے ہائے, عبدالغفار صاحب آپ بہت تقریریں کیا کرتے تھے, بہت آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں. آپ کی قبر میں آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ارے میری کیا حیثیت ہے, یہاں نبی کے صحابی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں, نام نوٹ کر لو. میرے نوجوانوں, اگر فیس بک پر کبھی فالتو چیزیں دیکھنے سے ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں بھی سرچ کر لینا. یہ صحابی کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی. اتنے بڑے صحابی تھے, اتنے عظیم صحابی تھے. جب ان کا انتقال ہوا, ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا, ان کا بدن بہت ہیوی تھا, ان کی باڈی بہت ہیوی تھی. جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا, جنازہ بڑا ہلکا تھا. صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی, ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے, ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا, ان لہو حملۃ غیرکم, اے میرے صحابہ, سعد ابن معاذ کے جنازے کو تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے, فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے. ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. 70,000. میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, الحمدللہ. ایسا نہیں کہ میں سیمانچل میں بیٹھا ہوں تو کچھ بھی بیان کر کے چلا, صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا. سعد ابن معاذ کی کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا, ھذا الذی تحرک لہ العرش,
ان کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. وفتحت لہ ابواب السماء، ان کے مرنے پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. آسمان والے خوش ہو گئے، بہت نیک انسان کی روح آ رہی ہے، بہت نیک انسان مرنے کے بعد آ رہا ہے. اور 70,000 لوگ ان کے جنازے میں شامل، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے. اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی. اب ذرا غور سے سننا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں. سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی وہی قبر پر کھڑے. اچانک جب ان کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا. آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات آ گئے، ڈر اور بھے آپ کے چہرے پر نظر آنے لگا. آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو سن کر کے صحابہ نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہا. پورا قبرستان گونج اٹھا نبی اور صحابہ کی تکبیر کے کلمات سے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات؟ اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ تسبیح کے کلمات اور تکبیر کے کلمات پکارنے لگے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم ھذا القبر، اے میرے صحابہ تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی. قبر نے ان کو دبوچ لیا، قبر نے ان کو پکڑ لیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی تب قبر نے ان کو چھوڑا. ان للقبر زقتتن، اے میرے صحابہ قبر سب کو دبوچتی ہے، قبر سب کو پکڑتی ہے. لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے، مگر وہ بھی نہیں بچے. اس کا مطلب قبر سب کو دبوچے گی، قبر سب کو پکڑے گی. قبر کا عذاب سب کو نہیں ہوگا، مگر قبر دبوچنے کا جو کام کرے گی وہ سب کے ساتھ کرے. مجھے بھی دبوچے گی، آپ کو بھی دبوچے گی. مال و دولت کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگنے والوں، دنیا میں ذرا سی مصیبت آ جائے تو اس سے بچنے کے لاکھوں انتظام کرتے ہو. کبھی قبر سے، قبر کے عذاب سے میرے پیارے ساتھی اپنے آپ کو بچانے کا بھی انتظام کرو.